لكم في الروح الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج 30 تاریخ اگست 2020، آج عاشورہ ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے، تو 1440 پر 2 ہجری اتوار کا دن ہے۔ ہر اتوار کو ہمارے چینل کے اندر انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت آپ کو بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ ترتیب سے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے ترتیب سے ایک ایک نبی کی سیرت بتائی ہے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن عزیز میں جو رشد و ہدایت کا پیغام ہے، وہ دین حنیف کا پیغام ہے، ملت ابراہیمی کا پیغام ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعاؤں کا ثمرہ تھے۔ قرآن ہی بیان کرتا ہے اس مضمون کو۔ بنو اسماعیل ہی میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، تو قرآن میں جگہ جگہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، چاہے وہ مکی صورتیں ہوں، مدنی صورتیں ہوں، سب میں ذکر ہے۔ اسی لیے کل ملا کر 30 پر 5 صورتوں کی 60 پر 3 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ کل 35 صورتوں میں سے 63 آیتوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست تھے۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے، جبکہ تاریخ اور تورات کے اعتبار سے، تاریخ کی کتابوں میں اور تورات میں جو لکھا ہے اس کے اعتبار سے ان کے والد کا نام تارخ ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے وہی حقیقت ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہو یا کوئی لقب ہو، جو قرآن کہتا ہے 100% وہی کریکٹ ہے، وہی صحیح ہے۔ ہم کو تاریخ کی یا تورات کی باتوں کی وجہ سے قرآن کی بات میں شک نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی تبدیلی چینجز کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، دونوں کے دونوں نبی، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سب کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ آتا ہے۔ تورات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبہ ادر کے باشندے اہل فدان میں سے تھے۔ ان کی قوم بت پرست تھی، جبکہ انجیل میں اس کی صراحت کلیئرلی اس کو بولا گیا ہے کہ ان کے والد نجار تھے، پیشے کے اعتبار سے ایک آچاری جس کو بولتے ہیں نا، کارپینٹر، لکڑی کا کام کرنے والے۔ قوم کے مختلف قبیلوں کے لیے لکڑی کے بت بنا بنا کر فروخت کرنا، بیچنا، یہی ان کا پیشہ تھا، یہی ان کی تجارت۔ لکڑی آپ کو معلوم ہے نا، لکڑی سے کئی چیزیں بناتے ہیں، ڈیسک، ٹیبل، دروازے، کھڑکیاں بناتے ہیں، ویسے لکڑی سے بت بنانا، اسٹیچو بنانا، بت بنانا، مورتیاں بنانا، یہی ان کا کام تھا، یہی ان کا پیشہ تھا، اسی سے وہ کمائی کرتے تھے۔ مگر ان کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل پہلے عراق میں پیدا ہوئے، جنہیں دین حنیفی کا داعی، عرب کے جد امجد، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے والے، عرب قوم کا ہادی، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ۔ یہ کیوں ان کو کہا جاتا؟ اللہ نے ایسی برکت ان کی نسل کے اندر دی کہ وہ خود تو نبی ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی، وہ خود نبی بھی، رسول بھی تھے۔ ان کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، سب کے سب انہی کے نسل میں پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے ان کو ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سخاوت میں، دریا دلی میں، مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے، ساتھ ہی صبر و تحمل، اللہ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ، لوگوں پر شفقت اور مہربانی بھی کرتے تھے، اس میں بھی وہ مشہور تھے۔ حالانکہ جس خاندان اور ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تھی، اس میں تو شرک، بت پرستی اور گمراہی عام تھی، بلکہ انہی کے گھر سے پوری مورتیاں سپلے ہوتی تھی، پوری بستی، پورے ملک کو۔ مگر شروع ہی سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بصیرت، سمجھ عطا کی تھی، دین کی سمجھ، حق کی سمجھ، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے
اور یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ نفع کے وہ مالک ہیں، نہ نقصان کے۔ جس طرح لکڑی سے بنے دروازے، کھڑکیاں، کھلونے اور دیگر چیزیں ہیں، اسی طرح لکڑی سے بنائی جانے والی یہ بت اور مورتیاں بھی ہیں۔ وہ اپنے باپ کو صبح شام نئی نئی شکل اور نئی نئی ڈیزائن کی مورتیاں اپنی مرضی سے، اپنے انداز سے نئی نئی ڈیزائن گھڑتے ہوئے دیکھتے تھے۔ جیسا دل چاہتا تھا ویسی ناک بنا دیا، ویسے کان بنا دیا، ویسے چہرے، ویسا جسم بنا لیتے تھے ان کے باپ، پھر اس کو بیچ دیتے تھے، اور لینے والے اس کو خدا سمجھ کر لیتے اور اس کو خدا بنا لیتے تھے، جو کہ عقل میں بالکل سمجھ میں نہیں آنے والی بات تھی، عقل سے دور کی بات تھی۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، ان سے ریلیٹڈ بہت سارے قصے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو انشاءاللہ ان سب کو تفصیل سے بھی بیان کروں گا۔ آج کے لیے مختصر کچھ باتیں۔ پارہ 7 ویدہ سمیوں میں ان سب باتوں کا ذکر ملتا ہے کہ بچپن میں، ٹین ایج کی عمر میں انہوں نے وحدانیت پر، اللہ ایک ہے، اس بات پر کیسے غور کیا، کیسے سمجھایا۔ چاند، ستارے، سورج سب مخلوق ہیں، ان سب کا ایک خالق حی قیوم ہے، وہی اصل خدا ہے۔ جب حق بات سمجھ میں آ گئی تو اب قوم کو اور باپ کو حق کی طرف دعوت دینے لگے، سمجھانے لگے، مگر قوم نے اور باپ نے تو انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا مذاق بھی اڑایا، ان کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ والد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو باز نہیں آئے گا، اپنی باتوں کو نہیں چھوڑے گا، تو میں سنسار پتھر سے مار مار کے ختم کر دوں گا تجھ کو۔ اسی طرح سے قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل کنٹینیوسلی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے یک ہونے کی طرف دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اے قوم، اے میرے باپ، غور کرو، تم خود اپنے ہاتھوں سے یہ بت بناتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ وہ بے جان ہے، تم تو جاندار ہو۔ اگر وہ بت و مورتی مرضی کے مطابق نہ بنے، ڈیزائن تم کو پسند نہ آئے، تم خود اس کے ہاتھ کو، پیر کو، ناک کو، کان کو توڑتے پھوڑتے ہو، پھر دوسری شکل بناتے ہو، پھر دوسری ڈیزائن بناتے ہو۔ ان سب کے بعد بھی پھر اسی کو تم کیسے پوچھتے ہو؟ پھر وہ کیسے تمہارے نفع نقصان کا مالک ہو جائیں گے؟ تم کیسے ان کو اپنے نفع اور نقصان کے لیے مالک سمجھتے ہو؟ تم نے اس کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا، تم اس کو اپنا خالق، تم کو پیدا کرنے والا ان بتوں کو سمجھتے ہو۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ مگر قوم نے نہیں مانا۔ پہلے تو باپ کو تفصیل سے سمجھایا، دعوت دی، بعد میں قوم کو بھی تفصیل سے سمجھایا، دعوت دی۔ باپ بیٹے کے درمیان جو گفتگویں ہوئی ہیں وہ سب قرآن کریم کے اندر ان میں کا اکثر موجود ہے۔ حق باتوں کو قبول کرنے کے بجائے باپ نے الٹا بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم بتوں کی برائی سے باز نہیں آؤ گے، ہمارے بتوں کو یوں ہی چھیڑتے مذاق کرتے رہو گے، ان کی برائیاں نقص بیان کرتے رہو گے، تو تم کو سنسار کر دوں گا، پتھر سے مار کے مرا دوں گا۔ حق بات کی دعوت فرض ہے، دوسری طرف باپ کا احترام اور ادب بھی لازم ہے۔ میری بات کو غور سے سنیں، حق بات کو کہنا بھی فرض، اپنے ماں باپ کا احترام اور ادب بھی لازم۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دو چیزوں کے بیچ میں پھنس گئے تھے، وہ حق بات کو بولیں یا اپنے ماں باپ کے احترام میں خاموش ہو جائیں، وہ دونوں کے بیچ میں پھنس گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہی عجیب و غریب کام کیا، سب نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ باپ کی تحقیر، بے عزتی، تذلیل، ذلت کیے بغیر نرمی کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ یہ کہہ کر سلام کر کے باپ کے پاس سے نکل گئے کہ میں اللہ کے سچے دین اور پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ بولنا نہیں چھوڑ سکتا، یہ بیان کرنا نہیں چھوڑ سکتا، دعوت دینا نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ سے جدا ہو جاتا ہوں، مگر تمہارے پیٹھ پیچھے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، تم کو اللہ ہدایت نصیب کرے، اللہ تم کو اپنے عذاب سے بچائے، اس بات کی میں دعا کرتا رہوں گا، کیونکہ تم میرے باپ ہو اور یہ قوم میری قوم ہے۔ تقریباً ایسی ہی بحث پوری قوم سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم دراصل بت پرستی، بتوں کو، سلے کو پوجنے کے ساتھ ساتھ ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ وہ ستاروں کو بھی، ان کا ایک غلط شرکیہ کفریہ ایک عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور حیات، انسانوں کے نفع اور نقصان، خوشحالی اور قحط سالی، کامیابی اور ناکامی، حتیٰ کہ رزق سے لے کر، پانی سے لے کر، بارش سے لے کر سب کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ کہ یہ سارے کے سارے ستاروں اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ستاروں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ جو
آسمان میں جو ستارے چمکتے ہیں نا، ان ستاروں ہی کی وجہ سے سب کچھ نفع نقصان طے ہوتا ہے، یہ وہ سمجھتے تھے۔ جب سب اچھا برا ستاروں ہی سے ہے تو وہ سوچتے تھے کہ تب تو ستاروں کو ضرور پوجنا ہے، تبھی تو وہ ہمارا اچھا کریں گے، ہمارے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کریں گے۔ یہ قوم ایسی تھی کہ پتھر اور لکڑی کی مورتیوں کی برائی ان کے دلوں میں بٹھانا اور سمجھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ لکڑی سے تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے، وہ خود تمہارے خالق کیسا ہو جائیں گے؟ تم نے اس کو بنایا، وہ تم کو کہاں سے بنائے؟ یہ اتنی واضح موٹی بات وہ حضرت ابراہیم ان کو سمجھا رہے تھے، وہ ان کو سمجھانا مشکل ہو گیا، وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکا ہو گیا کہ یہ کیسا ہم سمجھا سکتے ہیں؟ بتوں کی برائی ان کو سمجھ میں نہیں آتا، مورتیوں کی برائی ان کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ ستاروں کی برائی ان کے دماغ کے اندر، دل کے اندر کیسے ہم بٹھائیں گے؟ وہ تو پکا یہ سمجھتے تھے کہ بتوں اور مورتیوں کے بارے میں جو برا کہے گا تو یہ بت اس آدمی اور اس کے رہنے کی جگہ کو برباد کر دیں گے۔ یہ قوم کا غلط نظریہ تھا۔ تو ان کو یہ سمجھانا کہ آسمان کے ستارے اور چاند سورج وغیرہ یہ بھی تمہارے معبود نہیں ہیں، ان کو خدائی طاقت حاصل نہیں ہے، یہ بات سمجھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور بھی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ خیر موقع کے انتظار میں طاق میں تھے۔ ایک دن آیا، بہترین موقع تھا، بہت بڑا مجمع تھا، رات کا وقت تھا، چنانچہ رات آسمان پر تارے بھرے خوب روشن تھے۔ جان بوجھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری قوم سنی، وقت گزرا، سب تعجب کر رہے تھے، لیکن اصل میں اس کے ذریعے سے سبق قوم کو سکھانا تھا، سمجھانا تھا۔ وقت گزرا، ایک وقت گزر جانے کے بعد یہ سارے ستارے چھپ گئے، ان کی پوری روشنیاں ختم ہو گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چھپ جانے والوں کی پرستش نہیں کرتا، ان کو نہیں پوچھتا۔ پھر چاند ابھی بھی آسمان پر باقی تھا، بڑا چمکتا دمکتا پوری دنیا کو چاندنی رات کی روشنی پھیلاتے ہوئے روشن کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے اس چاند کو دیکھ کر فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ ایک سوال کا انداز بھی، کیونکہ یہ خوب روشن ہے، یہ ستاروں سے بھی زیادہ بڑا اور روشن ہے۔ جب ستارے معبود ہو سکتے ہیں تمہارے، تو اس سے بھی زیادہ روشنی دینے والا یہ چاند کیوں نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ صبح کے وقت جب چاند غروب ہونے لگا، چاند کی روشنی ماند پڑی اور وہ چاند غائب ہو گیا، تو فرمانے لگے، اگر میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم ہی میں سے ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے اندر قوم کے لیے بہت اشارے سے ایک میسج تھا، ایک نازک انداز سے ایک میسج دے دیے تھے۔ اب باری تھی سورج کی، دن کا وقت، صبح کا وقت ہوا، سورج طلوع ہوا، دن بھر چمکنے، روشن کرنے، تمام عالم کو روشن کرنے کے بعد شام کو وہ بھی چھپنے لگا۔ دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تو اب ستارے اور چاند روشن تھے اور ڈوب گئے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر یہ ہے تو یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن جب دن کو شام کو وہ بھی دن بھر روشن ہونے کے بعد وہ بھی چھپ گیا، تو جس کا اشارے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، اب صراحت سے اوپنلی کلیئرلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اگر یہ معبود ہیں تو چمک کر ڈوب جانے کی کمی افول ان میں کیوں ہے؟ ستارے بھی چمکتے پھر ڈوب جاتے، چاند بھی چمکتا پھر ڈوب جاتا ہے، سورج بھی چمکا، اتنا چمکا کہ پوری دنیا کو روشن کر دیا، پوری دنیا میں روشنی پھیلا دیا۔ انسان، درخت، پودے، پھل، جانور سب کے فائدے کے لیے تھا، لیکن وہ بھی تو ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ پس اے قوم، میں مشرکانہ عقائد سے بری ہوں، میں بیزار ہوں، شرک کی زندگی سے بیزار ہوں۔ میں نے اپنا رخ صرف اس ایک اللہ کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ میں حنیف ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ قوم کو جب سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے تمام دعووں کو ابراہیم نے توڑ دیا ہے، اشارے میں کیسی بات کر کے ہماری پوری باتوں کو توڑ دیا، ملیا میٹ کر دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا، اس نے بات کو واضح کر دی ہے۔ اب ان کی دلیلوں اور پروفز کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے پروف اور ایسے دلیل رکھے ہیں کہ ان کا کوئی جواب قوم کے پاس نہیں تھا۔ تو ہار جانے کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے، جو ہار جاتے ہیں تو حق بات کو ماننے کے بجائے غصے میں آ کر بدلہ لینے کا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہار جانے کی وجہ سے غصے میں آ کر کہنے لگے، ہم اور ہمارے معبود تم سے ضرور انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، تم کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ اس زمانے کے مشرکوں کا غلط عقیدہ رہا ہے۔ آپ کو میں ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔
اسی پر انشاءاللہ آج کے اس مجلس کو ختم کرتے ہیں. اس زمانے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی قوم کا مشرکانہ شرکی یا کفری یا عقیدہ تھا کہ ستارے ہی معبود، ستارے ہی رب ہیں، ستارے ہی اللہ ہیں. آج بھی مشرکوں کے اندر یہ عقیدہ ہے. چنانچہ وہ ان کے پاس، آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، جادگم دیکھتے ہیں، راس دیکھتے ہیں، ہاتھ سے فال نکالتے ہیں، ان کے نام کے اعتبار سے ستارے کے نکالتے ہیں کہ کس کے نام کا کس کو سا ستارہ کہاں پر ہے. آج بھی مشرکوں میں ہے، کافروں میں ہے. وہ لوگ شادی بیاہ کا ہو یا کوئی بھی اچھا کام ہو، برا کام ہو، ان سب کے اندر وہ ستارہ دیکھتے ہیں کہ ستارہ کہاں ہے، کس کا ستارہ کہاں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم اگر مسلمانوں سے پوچھیں نا، آپ سے پوچھیں یا آپ دوسرے مسلمانوں سے پوچھیں کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، تو سب ایک آواز میں سارے مسلمان کہیں گے کہ بالکل غلط ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، کافرانہ عقیدہ ہے. سب مسلمان اس کے برے ہونے کو، اس کی برائی کو جانتے ہیں، اس کی برائی کرتے بھی ہیں. لیکن مسلمان ذرا کر کے اسی کفریہ اور شرکیہ عقیدے کو آج کل خود اپناتے جا رہے ہیں، خود اس کو اپناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غیروں کا ہے، کافروں کا ہے، لیکن خود انہی چیزوں کو کر کے دکھاتے ہیں. چنانچہ آج کل آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے مسلسل روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے نام رکھنے کا جب موقع آتا ہے تو بچوں کو نام رکھنے میں ستارے، جنتری یا فال کے ذریعے سے نام کا انتخاب کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط اور توہم پرستی ہے. آج کل نام پوچھتے وقت یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ نام میں سوچا ہوں، یہ نام میں سوچی ہوں، اس کے نام کا ستارہ کیا ہے، نام راس بتاؤ، اور اس کے راس کا دن کون سا، اس کے راس کا اس کے نام کے مطابق اس کا پسند کا کلر کون سا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سراسر 100% کفریہ شرکی عقیدہ ہے. مسلمان کو اس میں 1% بھی اپنانا نہیں چاہیے. مسلمان تو نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے، اس کا ایمان وہی ہے، اللہ ہی سے نفع نقصان پہنچ سکتا ہے، اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. پوری دنیا اگر 1 پیسے کا نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے، لیکن اگر اللہ نقصان کا ارادہ کرے تو 1 پیسے کا نفع پوری دنیا نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ نفع پہنچانا چاہے، پوری دنیا نقصان کرنا چاہے، ہرگز نہیں کر سکتی. یہ ساری چیزیں اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ جنتری سے، یہ فال نکال کر، ستاروں کو دیکھ کر بچوں کا نام رکھنا، نعوذ باللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کی پیدائش کے بعد اچھا نام منتخب کر کے، اچھے معنی والا، اللہ کو جو نام پسند ہے وہ نام، یا اللہ کے رسول اللہ کے جو نام ہیں قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن کے آخر حصے میں ہے، تو ان ناموں میں سے کوئی نام، یہ صحابہ کے، اولیاء کے، بزرگوں کے، شہیدوں کے، صالحین کے، اللہ کے نیک ولیوں کے، ان ناموں میں سے کوئی نام رکھیں. یہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد ہم پر پہلا فرض، اولین فریضہ اور حق ہوتا ہے. ستاروں کو دیکھ کر رکھنے کو یہ اسلام کا طریقہ نہیں بتایا گیا، نہ ہی یہ اسلام کا کوئی طریقہ ہے. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے.